ڈاکٹر صاحب میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے ناظرین سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو جو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہو تو آپ وہ ضرور لکھیے۔ تو ایک ساتھی نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو اسلام تھا، اس مقصد میں ہم تو ناکام ہو گئے، تو اب عملی طور پر اسلام کی تنفیذ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پورے ملک پاکستان میں اسلام نافذ ہو؟ اس کے لیے نوجوانوں کو، عام لوگوں کو، علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا اس حوالے سے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر جو ہے بری صغیر کے مسلمانوں نے اس ملک کو بنایا تھا، لیکن کچھ چیزیں حقائق ہیں، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پاکستان کے بانی ہیں۔ وہ ہماری طرح مولوی نہیں تھے، اور مسلم لیگ کے بانی سر آغا خان تھے، وہ ہماری طرح مولوی نہیں تھے۔ ان کے تصور میں کیا تھا؟ اب بانی کو دیکھا جائے گا نا، وہ ہماری طرح کوئی مدرسہ نہیں بنانا چاہتے تھے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارے اکابر اور دیگر علماء اور ان کو خود اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا دین کی طرف۔ یعنی آپ قائد اعظم کا دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ بنایا، اور سر آغا خان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو پہلی تقریر کی تھی اس پہ انہوں نے کہا تھا، شاید پارلیمنٹ میں تھی یا کسی حوالے سے تھی، میرے پاس وہ 7-8 صفحات موجود ہیں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے سرکاری زبان عربی بناؤ، اور اس پر دلائل دیے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اچھا، پھر ان کے جو علماء، ہمارے جو علماء ان سے ملے، پھر انہوں نے بھی وہ کیا، تو پوری دنیا میں جتنا اسلامائزیشن پاکستان میں ہے، جتنے مدرسے پاکستان میں ہیں، جتنے حافظ پاکستان میں ہیں، اور جتنے عالم پاکستان میں ہیں، اور جتنے نیک کام پاکستان میں ہو رہے ہیں، جتنے تبلیغی کام پاکستان میں ہو رہے ہیں، جتنے خیراتی کام پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہ شاید و باید کہیں ہوں۔ تو ملکوں کے بالغ ہونے میں، قوموں کے بالغ ہونے میں دیر لگتی ہے، اس میں صدیاں لگتی ہیں۔ افراد تو 15 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں، وہ بھی بالغ الجسم ہوتے ہیں۔ بالغ النظر ہونے کے لیے حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، تو ایک سن رشد ہے، ایک سن بلوغت ہے، وہ بھی انسانوں میں۔ وہ افراد کی بات ہے، مجتمعات، سوسائٹیوں کی بات نہیں ہے۔ سوسائٹیاں دیر سے بالغ النظر ہوتی ہیں۔ تو پاکستان میں سمجھتا ہوں اس میں ابھی بھی جتنا اسلام ہے نا، وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، کم نہیں ہے۔ اور وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم جو ہے نا یہاں لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ جو خوارج ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کیا ہے؟ اچھا، ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ اسلام کو، پاکستان کو عالمی تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ اب پاکستان جو ہے نا بین الاقوامی قوانین میں بھی جکڑا ہوا ہے۔ اب افغانستان ہے نا، افغانستان دیکھیں، وہ بھی بین الاقوامی جو انسانی حقوق ہے، یا اقوام متحدہ ہے، یا OIC ہے، یا اس طرح شنگھائی تنظیم ہے، یا اس طرح دولت مشترکہ ہے، یا اس سے یہ ممالک نہیں نکل سکتے ہیں۔ ان کے بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں۔ ہمارے سفیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے سفراء ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ تو ہمیں جدید دنیا کو، جدید نظریات کو، جدید چیزوں کو جدید انداز میں سمجھنا ہوگا، اور ہمیں اپنی جدوجہد بڑھانی ہوگی۔ یہ جو ابھی بھی ہمارے اندر کوتاہی ہے، یہ جو لوگ کافر ہیں نا، یہ ان کے کفر، ان کا نقصان اتنا نہیں ہے، یہ ہماری تبلیغ کی کمی ہے۔ آج کل پوری دنیا میں پروڈکٹ بکتی ہے، وہ چیزیں بکتی ہے مارکیٹ میں جس کے پیشکش حسین ہو، اس کا ڈبہ حسین ہو۔ اب آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس ویڈیو میں پہلے بلیک اینڈ وائٹ سسٹم ہوتا تھا، پھر آپ اس پہ اب آج جو ہے نا اس کو رنگین دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر خوبصورت سے تھم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے یہ چاروں طرف چراغاں کرتے ہیں، ایک جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ساؤنڈ پروف ماحول دیکھتے ہیں۔ تو ان سب کو دیکھ کے پھر آپ اس کو پیش کرتے ہیں تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ پذیرائی ملتی ہے۔ اگر آپ سادے انداز میں چلے گئے تو کون دیکھے گا؟
تو ایسے ہی وہ جو ہمارے ساتھی ہیں جو اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح، وہ اس سادے انداز میں اس کو لینا چاہتے ہیں، وہ ابوذری اسلام پر ہے۔ تو حضرت ابوذر تو بہت بڑی جلیل القدر ہستی تھی، لیکن ان کو بھی حضرت عمر نے فرمایا تھا اذهب باسلامک الی البادیہ، کہ تم بادیہ میں رہو، دیہات میں رہو، اس لیے کہ مدینے میں جب تھوڑا سا ترقی آ گئی تھی اور تمدن آ گیا تھا تو وہ چیزیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، وہ بار بار تنقید کرتے تھے۔ تو ہمارے اسی طرح کے ایک ساتھی میرے پاس آئے تھے، اس کو تقریباً 9 سال ہوئے، انہوں نے پاکستان کے خلاف کتاب لکھی تھی، یہ دارالحرب ہے یا اس طرح کے کچھ عربی میں تھی۔ میں نے اس کو کہا پاکستان تو دارالحرب نہیں ہے، یہ تو دارالاسلام ہے، اور اس وقت تو دارالاسلام اور دارالحرب کا کوئی زیادہ پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ ہم نے سب نے ایک دوسرے کو مان لیا ہے۔ تو اس میں ان چکروں میں نہیں پڑو، یہاں تو قرآن و سنت جو ہے نا وہ قانونی بالا ہے، اسی کے تناظر میں چیزیں بنتی ہیں۔ آپ اور ہم ہم تھوڑی دیر ایک اور ویڈیو میں ہم گفتگو کر رہے تھے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو وہ کہتا ہے مجھے ووٹ دو، تو ووٹ ان کو دو، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو فعال کر دیں گے۔ ابھی اسلامی نظریاتی کونسل صرف ایک نمونہ ہے بس، اس کو کوئی مانتا نہیں، اس کے تجاویز کوئی نہیں مانتا۔ حالانکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ سینٹ سے، بڑی بات کر رہا ہوں، سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے بالا اگر کوئی چیز اس ملک میں ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، مجلس الفکر الاسلامی، تو اس کو تو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ اہمیت کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ان کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، جس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے اس کو آپ ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ ووٹ کی طرف آ جائیں، یہ دنیا ووٹ کی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ شورائی سسٹم ہے، اور اس کے لیے سہل طریقہ آج کل ووٹ کا ہے۔ وہ جو آپ اس طرح کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا، ابوبکر نے حضرت عمر کا انتخاب کیا، حضرت عمر نے فرمایا 6 بندے ہیں، ان میں سے حضرت عثمان کا ہو گیا، پھر حضرت عثمان کے بعد حضرت علی تشریف لائے، حضرت علی نے، پھر حضرت حسن کے بعد آئے، حضرت امیر معاویہ آ گئے تو یزید آ گئے، وہ خلفاء، وہ آج کل ہم کہاں سے ابوبکر لے کر آئے، کہاں سے حضرت عمر لے کر آئے، کہاں سے حضرت عثمان اور حضرت علی لے کر آئے، کہاں سے حضرت امیر معاویہ اور عمرو بن عاص اور خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ لے کر آئے۔ یہ ہمارے لیے مسائل ہے، زمانہ کچھ بدل گیا ہے، زمانہ وہ نہیں رہا، لوگ وہ نہیں رہے، دنیا نے ترقی کی ہے، ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور اس وقت سب کچھ حکومتیں نہیں کرتی، یہ ملٹیپل سسٹم آ گیا ہے، یعنی ملٹیپل کمپنیاں ہیں، انٹرنیشنل کمپنیاں، نیشنل انٹرنیشنل، تو اب آپ کی دعوت بھی ملٹیپل ہو، آپ کا انداز بھی اس طرح ہو، آپ اثر کریں نا لوگوں پہ۔ اگر کوئی ملحد اثر کرتا ہے، کوئی زندیق اثر کرتا ہے، کوئی بے دین آدمی اثر کرتا ہے، سیاست پہ وہ مؤثر ہوتا ہے، تو آپ کا بھی ایک مؤثر گروپ ہو نا۔ آپ اسمبلیوں سے، آپ باہر رہ کر بھی، اس ملک میں مجھے معلوم ہے 4-5 آدمی ہیں جو بڑے بڑے خاندان ہیں، اور ان کا نام لیے بغیر چلے، یہاں کے بجائے میں امریکہ کے کہتا ہوں، امریکہ میں رچرڈ خاندان ہے، ڈالر کے مالک وہ لوگ ہیں، امریکہ میں رچرڈ خاندان کی چلتی ہے، رچرڈ فیملی کی چلتی ہے، وہاں کے سینٹ کی نہیں چلتی، وہاں کے صدر کی اتنی نہیں چلتی، پینٹاگون کی اتنی نہیں چلتی، تو رچرڈ خاندان کی چلتی ہے۔ تو دنیا میں اس طرح کے لوگ، آپ بھی اس طرح بنو، آپ وہ بن کے آپ جو چاہتے ہیں وہ ان سے کرواؤ۔ اب آپ کے پاس جیب میں 2 روپیہ نہیں ہے، میری طرح ہے، میں کوئی ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، اور نہ میں حاشا وکلا اپنی بات کر رہا ہوں۔ مثلا میں ایک فقیر آدمی ہوں، میں لگا ہوا ہوں حکومتوں کے خلاف، میں لگا ہوا ہوں پارلیمنٹ کے خلاف، میں جو علماء کام کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی لگا ہوں۔ آپ کے جتنے دائرہ کار ہے نا، اس دائرہ کار میں رہ کر آپ اپنے سے کوشش کریں، میں اپنی کوشش کروں گا، تو اس طریقے سے سب مل کر کام کریں، یہی تو امت ہے۔ امت تو خارج میں کوئی چیز نہیں ہے نا، منطق کے نظر میں خارج میں امت کوئی چیز ہے، یہ افراد کا مجموعہ ہی امت ہے۔ افراد بنیں گے، افراد صحیح کام کریں گے، ملک میں ایک رخ بنائیں گے۔ آج کل جو ہے نا لوبیاں ہوتی ہیں پوری دنیا میں، وہ جس کو لابی کہتے ہیں اردو میں، وہ لابیاں کام کرتی ہیں، آپ کو واشنگٹن میں لابی خریدنی ہوتی ہیں، فرم خریدنی ہوتی ہیں، آپ کو انگلینڈ میں، آپ کو اقوام متحدہ میں، تاکہ آپ کو ووٹ ملے۔ تو اس طرح کسی ملک میں آپ کو اثر انداز ہونا ہے تو وہاں آپ کو لابی خریدنی ہوتی ہے، وہاں کے چینلز کو خریدنا ہوتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ میں لوگ خریدنے ہوتے ہیں۔
یہ تو بہت ساری باتیں ہیں، ان ساری باتوں میں اب ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے پاک افغان جنگیں ہو رہی ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ پاک افغان جنگ ہوگی؟ لیکن ہماری حماقتیں ہیں، ہم نے اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے کہ امارت اسلامیہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو لڑوا دیا۔ سبب کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہے، ہم نے لڑوا دیا، کیونکہ ہم دونوں کو ہر وقت جو ہے نا، ہم تیر بکف چل رہے ہیں، تیر ذرا نیچے کرو، سمجھانے والا انداز، تفاہم والا انداز۔ اور فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔ تو اس طرح کے جو ہے ہمیں اصلاح کے انداز میں آنا چاہیے، تجدید کے انداز میں، جہاں جہاں تک آپ کو اس ملک نے جو آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ مدرسے بنا سکتے، تو اچھے سے اچھے مدرسے بناؤ نا، ازہر کی طرح ادارے بناؤ، مدینہ یونیورسٹی کی طرح بناؤ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی طرح بناؤ، آکسفورڈ کی طرح بناؤ، شکاگو یونیورسٹی کی طرح بناؤ، ٹوکیو یونیورسٹی کی طرح بناؤ، پیرس یونیورسٹی کی طرح بناؤ۔ دنیا تو تعلیم کی دنیا میں آگے بڑھی ہے نا، پوری دنیا تعلیم میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، ایک آپ کا یہ موبائل ہے، یہ ریڈیو کا کام بھی کرتا ہے، یہ ٹی وی کا کام بھی کرتا ہے، یہ سینما کا جو پردے ہوتے تھے جہاں لوگ سینما دیکھنے جاتے تھے وہ بھی یہ کرتا ہے، یہ کیلکولیٹر کا کام بھی کرتا ہے، یہ فون کا کام بھی کرتا ہے، یہ ویڈیو فون کا کام بھی کرتا ہے، یہ باہمی مراسلات کا کام بھی کرتا ہے، یہ چیزوں کو ریکارڈ بھی کرتا ہے۔ یہ ایک چیز میں اتنی پوری دنیا آ گئی، تو یہ تو سب انہوں نے بنایا، تو ہم کہاں ہیں؟ ہم تعلیم میں پیچھے ہے نا، ہمیں اپنی تعلیم میں اصلاحات لانی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو ہمارے اکابر تھے وہ غلط تھے، ان کی ضرورتیں اس وقت جو تھی نا، وہ اپنی ضرورتوں سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ مثلا میرے شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا میرے شیخ شیخ الاسلام صاحب، یا ابھی میرے شیخ حضرت استاد صاحب، یہ حضرات انہوں نے جتنا کام کیا، یہ تو ایک انسان، ایک بندے کا کرنے کا نہیں تھا، یہ بہت بہت بڑے کام کیے انہوں نے۔ یہ بھی میرا اور آپ کا کام ہے، اور ہمارے شاگردوں کا کام ہے کہ وہ امت کو جو ہے نا مزید اصلاحات کی طرف، تجدید کی طرف لے جائے۔ کوئی اگر آپ کو اعتراض ہے کہ بھئی درس نظام میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، نہیں کریں، اپنی تدریس تو ٹھیک کریں نا، اپنا نظم تو ٹھیک کریں نا، جو کتاب انہوں نے مقرر کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ پر اعتراض ہوتا ہے، میرے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اکابر کے نصاب کے خلاف ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اکابر کا میں مخالف ہوں یا آپ مخالف ہیں؟ اکابر نے مقامات بھی رکھی، اکابر نے معلم الانشاء بھی رکھی، اکابر نے القراءۃ الراشدہ بھی رکھی، اکابر نے نفحۃ العرب بھی رکھی، متنبی بھی رکھی، حماسہ بھی رکھی۔ یہ کیوں رکھی؟ طریقہ جدیدہ بھی رکھی ہے، طریقۃ العصریہ بھی رکھی، کیوں؟ کیا میں عربی آئے؟ اب اس پر ہم نے کام کیا، آپ نے نہیں کیا، تو اکابر کا مخالف کون ہوا؟ آپ ہوئے، میں ہوا۔ اکابر کے تو خلاف آپ ہیں۔ اکابر نے جو آپ کو روڈ میپ دیا تھا، اس روڈ میپ پر جو ہے نا آپ جا کر صرف جو ہے نا وہ ٹول کی بات کرتے رہے کہ یہ ٹول اس کا ہے، اس ٹول کو لگاؤ نا بھائی۔ اکابر نے جو ہے نا فقہ کی دنیا کتابیں رکھی درس نظامی میں، اب آپ تفقہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، آپ اردو فتاوی جات کو یاد کر رہے ہیں، نقل در نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ اکابر کے نقش قدم پہ آپ ہیں یا میں ہوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے، ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو اکابر کرتے ہیں۔ اکابر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اکابر کو جتنا میں نے دیکھا اور میں ان کے قریب رہا اور میں جتنا ان کو مانتا ہوں، اتنا آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ اکابر تو یہ ہے نا کہ اکابر نے آپ کو تفسیر پر، علوم القرآن پر کتابیں پڑھوائی، جلالین رکھی، اور ثالثہ سے اور ثانیہ سے آپ کو جنت ترجمہ رکھا، پھر حدیث کی ساری کتابیں قرآن کریم کی تفاسیر ہے۔ آپ کو تفسیر ابھی بھی نہیں آئی، آپ کو ترجمہ ابھی بھی نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں ترجمہ سیکھیں، آپ کو عربی آنی چاہیے، قرآن کی طرف ڈائریکٹ آؤ۔ آپ نہیں آ رہے تو اکابر کے تو آپ خود مخالف ہیں۔ میں تو اکابر کے جو ہے نا وہ جو ان کا نعرہ ہے، جو ان کے مشن ہے، اس پر ہوں۔ میں کہتا ہوں اکابر کی طرف آؤ۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں جو پاکستان مخالف نظریات رکھتے ہیں، میں ان سے آپ کے توسط سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی فکر اور اپنے نظر پر نظر ثانی کریں، اور ہر کوئی قائد نہ بنے، ہر کوئی مفکر نہ بنے۔ پہلے اپنے اندر استعداد پیدا کریں، پھر بنے۔ ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کے خلاف نہ ہوں،
ذرا ذرا سے پاس پر جو ہے نا پاک افغان جنگیں نہ لڑائیں، ان دونوں ملکوں کو نہیں لڑائیں۔ آپ ہی سبب بنے ہیں، اور آپ ہی سبب بنے ہیں کہ آپ پر آج سے پھر دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خوارج کون ہے۔ آپ نے پھر اپنے اوپر یہ فتوے لگا دیے، ہمارے اکابر کو آپ نے مجبور کیا کہ وہ پھر جا کر کتابوں کی جو ہے نا اندر سمندر میں جا کر وہ الفاظ وہ صفات تلاش کریں، اور جب تلاش کی وہ آپ پر فٹ تھی۔ تو میں ہماری درخواست ہے کہ یار یہ ان چکروں میں نہیں پڑو، آپ اپنے آپ کو بناؤ، آپ اپنے ملک کو بناؤ، اور یہ ابھی یہ اس طریقے سے یہاں اسلام جو ہے نا پاکستان میں کیا چیز ہے جو اسلام میں نہیں ہے؟ اور خرابیاں جو ہے نا، اگر کچھ خرابیاں تو گھر میں بھی ہوتی ہے، ہر ایک بات پہ جو ہے نا بیوی کو یا بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، بار بات پہ لوگوں کو گھر سے نہیں نکالا جاتا۔ یہ اتنے بڑی سوسائٹیاں بن گئی ہیں، تو ان میں پاکستان میں خرابی بھی ہوں گی، نظریاتی خرابی بھی ہوں گی، عملی خرابی، اور بعض ممکن ہے جن چیزوں کو آپ ناجائز سمجھتے ہیں، ممکن ہے دیگر علماء ان کو جائز سمجھتے ہوں۔ مثلا میں خود کہتا ہوں لڑکوں کو کہ آپ جا کر فلمیں دیکھا کریں، آپ یہ ویڈیو پہ لایا کریں، آپ ویڈیو بنائیں، آپ بھی بنا رہے ہیں، میں بھی بنا رہا ہوں۔ دوسرے کہتے ہوں گے یہ ناجائز ہے، تو میرا نقطۂ نظر کا اختلاف ہوگا، نقطۂ نظر کے اختلاف پر تو کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ تو میرے پاس بھی دلائل ہے، آپ کے پاس بھی دلائل ہے۔ وہ کافر تو وہ ہوتا ہے جو قرآن کا منکر ہو، حدیث کا منکر ہو، فقہ کا منکر ہو، لیتفقہوا آیت کا منکر ہو، پھر اس صورت پہ وہ کفر کی طرف جاتا ہے، یا وہ بدعت کی طرف جاتا ہے، یا فسق اور فجور کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ دلائل کی بنیاد پر اپنے ایک نقطۂ نظر رکھنا چاہتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے، تو آپ ان کے پاس ان سے ٹائم لیں، ان سے ٹائم لیں، ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں۔ کیا علماء میں مناظرے نہیں ہوئی، بحثیں نہیں ہوئی؟ اور اگر قریب نہیں بڑھ سکتے، آپ ان کے خلاف لکھیں، وہ آپ کے خلاف لکھیں۔ آج ہی میں ایک ساتھی کو کہہ رہا تھا، جہاد نعیم بریلوی کو، میں نے کہا جو ہم کالم لکھتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں، جو ہمارے خلاف لکھتے ہیں نا، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اچھا کر رہے ہو۔ اگر ان کے ذہن میں ہم غلط ہیں تو ان کو پتہ ہے میں غلط ہوں اور وہ نہیں بتا رہے، تو پھر تو وہ منافق ہو جائیں گے، ان کو لکھنا چاہیے۔ ہاں بالکل، ہاں ایک بات ہے کہ ادب کے دائرے میں، میرے خلاف ادب کے دائرے میں بھی نہیں لکھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ان کے ساتھی ہوں، لیکن دوسرے لوگوں کے حوالے سے یا میرے خلاف بھی اگر لکھے تو میرے کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو وہ برا نہ لگے، وہ خود برا لگے گا نا، تو ان چیزوں کا، ورنہ اگر وہ خود برے نہیں لگتے تو میرے اوپر کسی کی گالی کا کیا اثر؟ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لوگ گالی دیتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے نہیں دیتے، دیواروں کو دیتے ہوں۔ ہمیں اس انداز میں آنا چاہیے۔ پھر سے ہمیں جو ہے نا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، تو ہمارے یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور یہ زیادہ بیماریاں میں آپ کو بتاؤں میرے اور آپ میں ہیں، کے پی کے بلوچستان میں ہمیں جو ہے نا زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ بھئی ہم پورے پاکستان میں اسلام نافذ کریں، اور اس طرح نافذ کریں، اس طرح۔ تو میراث میں تو اپنی بہنوں کو حصہ دیتے نہیں ہو۔ ہاں، جرگے بنائے ہوئے ہیں، جرگوں میں کون سا خان عالم دین ہوتا ہے؟ تو سارے جاہل ہوتے ہیں، جرگے تو ان سے کراتے ہو، اور جو قرآن کریم کے بہت سارے احکامات ہیں وہ تم نے بھلا رکھے ہیں۔ بلوچستان میں بہت ساری جگہوں پہ خواتین کی اتنا مہر ہے کہ جیسے کوئی جو ہے نا غلام خریدتا ہے یا باندی خریدتا ہے، تو اس کے خلاف کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو پہلے نیچے سے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ میرے کو یونیورسٹی بنانی ہے، انہوں نے کہا یونیورسٹی اگر آپ ویسے ہی بنا رہے تو آپ کل کھڑے ہو جائے، پیسے آ گئے تو بناؤ، اور اگر آپ کے ایک ویژن ہے تو اس ویژن کے لیے پہلے تحریک چلانی پڑتی ہے، پہلے اکیڈمیاں بنانی پڑتی ہے، پھر اس طرح کرنا پڑتا ہے، اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنی بڑی یونیورسٹی ہے، پہلے یہ چرچ کی تعلیم تھی، یہ مکتب تھا۔ ہمارا مکتب آج اتنا کمزور ہے کہ قاری بھی ہم نے جو ہے نا، جو دنیا جہاں کا جو نالائق ہوتا ہے اس کو ہم بنا رہے۔ او بھائی، ترقی یافتہ معاشروں میں بچوں کا معلم جو ہے نا، وہ اس سے بڑھ کر اس کی صفات ڈھونڈی جاتی ہیں جتنے پروفیسر کی نہیں ڈھونڈی جاتی۔ وہ کہتے ہیں پروفیسر تو وہ تو ایسے بنا ہوا ہے، تو یہ اس کو بگاڑ بھی نہیں سکتے بنا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں بچوں کے لیے۔ اس حوالے سے میں ایک بات کروں گا، ہمارے مدارس میں لوگ یہ صرف اور نحو جو بنیادی کتابیں ہیں، یہ ان اساتذہ کو دیتے ہیں جن بیچاروں کو مطلب کوئی استعداد نہیں ہوتی، اور تفسیر بھی ان کو دیتے ہیں جو مطلب اس کو کچھ نہیں آتا، ان کو تفسیر دے دو۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا ناظرین کو آپ تو یہ جو یہ حرکتیں ہیں نا، یہ ہمارے مدارس میں ہیں یا کہیں بھی ہے، اسی پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ فرمائیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے مولا، میرے رب، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کی تجوید پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا،
قاری صاحب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ امام شافعی کے ہاں عالم سے اقرا بڑا ہے، تو آپ قاری صاحب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ عالم کا مطلب ایک بڑا عالم ہے، ایک بڑا قاری ہے، تو نماز میں کس کو آگے کیا جائے گا؟ شافعی کے ہاں اقرا کو، جس کو زیادہ مسائل یاد ہے وہ نہیں، جو اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا عرب آج بھی اس پہ قائم ہے۔ حرمین شریفین میں جتنے ائمہ ہیں وہ اتنے بڑے عالم نہیں ہیں جتنے بڑے قاری ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو، ہم اپنے مکتب کو ٹھیک کریں، مکتب کے پر دوبارہ سے نظر ڈالیں، تمہیدی پھر ٹھیک کریں۔ یہ جو آپ نے صرف و نحو کے، اس میں بھی افراط تفرید ہے، کسی جگہ پہ صرف و نحو کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، وہ بھی بہت نقصان دہ ہے۔ کچھ جگہوں پہ صرف و نحو پہ اتنا لگاتے ہیں وقت اور اتنا زور لگاتے ہیں کہ اس صرف و نحو سے تو آگے صیغہ بنانا ہے، جملہ بنانا ہے، جملہ بنانا اس کو پوری زندگی نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ گوشت مارکیٹ سے لا رہے ہیں، پھر چاول لا رہے ہیں، پھر مسالہ لا رہے ہیں نا، اور لاتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس کو بھائی اس کو ہانڈی میں ڈال دو، سالن بناؤ کھاؤ، تو نہ آپ سالن بنا رہے ہیں، نہ کھا رہے، نہ پکا رہے، بس وہ توابل لا رہے ہیں، جس کو عربی میں توابل کہتے ہیں، مسالہ جات لا رہے ہیں، اور جو ہے نا پلاؤ کا نام سنا ہے، تو پلاؤ کے لیے جو اجزاء ہے وہ جمع کر رہے ہیں، اور پھر تحقیقات کر رہے ہیں کہ پہلا کون سا آئے گا، پھر بعد کو ماضی کون سا ہے، مضارع کون سا ہے، حال کون سا ہے، پہلے چاول ڈالیں گے یا پہلے پانی گرم کریں گے، گوشت کب ڈالیں گے، پھر اس کو کب ابالیں گے، پھر اس میں جو ہے نا نمک کب ڈالیں، یہی چیزیں یاد کر رہے ہیں پچھلے جو ہے 14 صدیوں سے، اور ابھی تک پلاؤ بنا کر کھا نہیں رہے۔ ہم کہتے ہیں یہ عربی جو ہے نا، یہ پلاؤ ہے، یہ کھاؤ، اس کو ابھی بناؤ، اتنے آپ نے جو کچھ جمع کیا اس کو ابھی مرتب بھی، اس کو مرکب کرو۔ ہم ساری زندگی ترکیب پڑھتے ہیں۔ ترکیب کا مطلب کیا ہے؟ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ جملے کو کہتے ہیں نا۔ آپ نے 2-3 چیزوں کو، ایک اسم ایک فعل ایک حرف کو ملا دیا، کیا ہو گیا؟ جملہ بن گیا۔ جملہ کا مطلب کیا ہے؟ مرکب۔ مرکب کا مطلب کیا ہے؟ جملہ۔ جملہ کا مطلب کیا ہے؟ جملہ کا معنی ہی ہے نا، اردو میں کہتے ہیں یہ جملہ اساتذہ ایسے ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی مرکب کلہم، تو مرکب کا مطلب ہے جملہ۔ تو آپ کو مرکب بنانا نہیں آتا ہے، ساری زندگی آپ مفردات میں ہیں، اللہ کے بندے، اور لگے ہوئے پاکستان کافر ہے، اور یہ فلاں کافر ہے، فلاں مولوی جو ہے نا فاسق ہے، اور فلاں کابر مخالف ہے، اور شیخ الاسلام صاحب بھی اچھے شیخ الاسلام نہیں ہیں، قائد جمعیت بھی اچھے قائد نہیں ہیں، استاد صاحب بھی اچھے استاد نہیں، تو پھر آپ ہی اچھے ہوں گے، پھر یاد کرتے رہو وہی مفردات یاد کرتے رہو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور آپ کے علوم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ مستفید فرمائے۔